اور معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور تقریر کرنا، نعت پڑھنا ایک فن ہوتا ہے، ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں ہے۔ جن کو آتی ماشاءاللہ خوب آتی ہے، اور ہم کو، میں حکیم ہوں آپ جانتے ہوں گے، ضابطی آتی ہے۔ تو جو میں تقریر کرتا ہوں یہ میری اپنی ایک مجبوری ہے کہ گناہوں کو کم کرنے کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ میں جو بیان کرتا ہوں اس میں لگ بھگ ہماری خود کی اپنی کہانی ہوتی ہے، آپ کی نہیں۔ اگر اس میں آپ کو لگے کہ آپ کی کہانی ہے تو آپ بھی توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس اب میں جو تقریر کرتا ہوں اس میں میری خود کی کہانی ہے، چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچا رہا۔ انسان جس چیز کو جانتا ہے لوگوں سے کہے گا تو لوگ مانیں گے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور لوگ کہیں گے نماز کے لیے بہت کہتے خود تو پڑھتے نہیں، تو پھر لوگ مجھے سلام دعا کرنا بند نہیں کر دیتے۔ پتہ لگا کہ انسان جو بات جس پر خود عمل کرتا ہو وہ بات کہے تو پھر اس کی سنی بھی جاتی ہے، پھر لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ تو کہانی میری ہے، سنا آپ کو، ہم سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ بھاگے ہوئے متکبر گھمنڈی انسان واپس پلٹ کر آ جائے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرے گناہوں کو بخشے گا۔ یہ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ یہ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ یہ اس شخص کو پکارا جا رہا ہے جس نے مسجد کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ اس شخص کو پکارا جا رہا ہے جو گھمنڈ میں چور ہے، دولت کے نشے میں چور ہے، جو آوارگی میں آوارہ پھر رہا ہے، گلیوں میں آوارہ تمام برے سے برے کام کر رہا ہے، اس کو آواز دی جا رہی ہے۔ وہ جو پنج وقتہ اس کو آواز نہیں دی جا رہی ہے، جو راتوں کو سجدے کرتا ہے اس کو آواز اس کو دی جا رہی ہے۔ جو متکبر ہو گیا، گھمنڈی آوارہ ہو گیا ہے، عیاش ہو گیا ہے، جو بوڑھا زانی ہو گیا ہے، جو جوان اب گناہوں کو شرمندگی محسوس نہیں کرتا، یہ اس کو رب کریم آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے واپس پلٹ کر آیا۔ آخر تجھے ایک دن واپس آنا تو ہے، ایک دن تجھے واپس آنا ہے، پھر تو منہ چھپا چھپا کے آئے گا۔ آج تیرے اندر طاقت و قوت ہے، آج منہ کھول کر سب کے سامنے آ جا اور میرے آگے اپنے سر کو جھکا دے، اپنی آنکھوں سے ایک اشک بہا دے، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میں تیرا کریم رب ہوں، میں تیرا کریم رب ہوں، میں تیرے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے کہ تو ابھی گویا دنیا میں پیدا ہوا۔ لیکن پھر تو کب آئے گا؟ پھر تو ایسا وقت آئے گا پھر تو منہ چھپا چھپا کے آئے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تجھے نہلا دیں گے، کفن میں چھپا دیں گے، پھر تجھے آنا تو ہے، اس سے پہلے تجھے آ جانا چاہیے تھا۔ رب کی رحمت آواز دے رہی کس کو؟ جو لوگ دنیا سے دور، اس دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، اس دنیا میں جو کہ ایک بے وفا قاتل ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگے۔ اس سے ایک بے وفا قاتل سے محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا نے بڑے بڑے بادشاہوں کو کھا لیا، بڑے بڑے ظالموں کو نگل لیا، بڑے بڑے طاقتور منصب والے اس دنیا سے مٹ گئے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو ہستی ایسی ہے کہ آج کل بچہ گرے تو اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھوکر لگے تو بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لوگ طاقتور تھے جو بالم اور بھالا سے لڑائیاں کرتے، لاٹھیوں سے لڑتے تھے، تلواروں نیزوں سے لڑتے تھے، جسم کے چور ہوتے تھے پھر بھی وہ لڑتے رہتے تھے۔ ہم تو چھوٹی سی چوٹ برداشت نہیں ہوتی، ذرا سی ٹھوکر لگتے ہیں تو ہم سر پھوٹ جاتا ہے۔ ان کے جسم سے خون بہتے تھے، وہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ متکبر نہ ہوئے اور ہم معمولی سا ذکر لے کر، معمولی سا جو ہے شوق اور تمام دبدبہ بنا کر، تمام چھوٹے چھوٹے سے محل بنا کر، معمولی سا وہ کپڑا جو سب سے قیمتی ہوتا ہے وہ ریشم کا، ریشم جو ہے ایک جانور، ایک بکری ہوتی ہے، اس کی غلاظت ہوتی ہے، ہم اس کو پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جانتے ہو ہم تمام وہ کام کرتے ہیں جو وہ طاقتور لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں کو چیر کر راستے بنا دیے تھے، ہم ان کے اولاد تک کو نہیں پا سکتے ہیں۔ ہم ایسے متکبر ہو گئے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم فرعون کے راستے پہ چل پڑے۔ اس کے ہم فرعون کے راستے چل پڑے کہ ہمارے افسر میں درد نہیں ہوتا، ہم بیمار نہیں ہوتے، ہم تو طاقتور ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے بات کی جائے کہ فلاں جگہ کچھ کام ہے رے، ہمارا اس کو نام ہٹا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ محلے میں کوئی غریب آدمی اگر کوئی بات کرتے تو ہم اسے ڈانٹ دیتے، ڈپٹ دیتے۔ جانتے یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبر، یہ گھمنڈ کی سب باتیں جس سے ہمارے آقا نے منع فرمایا ہے۔ آقا فرماتے جس کے اندر تکبر ہو جائے، گھمنڈ ہو جائے، اس سے لگے کہ اب میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں ہمیشہ
ہمیشہ سچ بولتا ہوں، مولانا لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اچھے لوگوں کی سمت اختیار کرتا ہوں، ملادے میں سنتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہوں میں گناہ ہی نہیں کرتا ہوں۔ جس کو نادم نہ ہو، جو پریشان نہ ہو اپنی خطاؤں پر، وہ انسان خسارے میں اور گھاٹے میں، جس کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ جانتے ہو رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا ہے محبوب استغفار کیا کریں، استغفار کیا کریں، میرے محبوب کوئی گناہگار نہیں، لیکن رب العالمین نے کہا اے محبوب استغفار کرو تاکہ تمہارے مرتبہ روزانہ بلند کیا جائے، روزانہ بلند کیا جائے۔ جانتے ہو آقا نے استغفار کیا، تمام صحابہ نے استغفار کیا، اور ہمارے ہدایت دی کہ تم بھی استغفار کرو، اور اتنی کثرت سے کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے، مٹاتا چلا جائے۔ کہ ہم استغفار نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم گناہوں پر نادم اور پریشان نہیں ہوتے۔ رب کیا فرماتا ہے لوگوں، اگر تم گناہگار خطاکار نہیں پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کس کی ضرورت نہیں۔ رب کہتا ہے مجھے خطاکار بندے چاہیے، گناہگار چاہیے، بڑے بڑے گناہگار چاہیے، لیکن وہ گناہگار ایسے ہو ان سے گناہ ہو جائے پھر وہ خوف سے شرمندہ ہو جائے، پھر وہ مچل جائے مولا مجھ سے بڑی خطا ہوئی، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، پھر وہ نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور پھر سربا سجود ہو جائے، سجدے میں گر جائے، مولا یہ خطا مجھ سے سرزد ہو گئی، بڑا گناہ ہوا ہے، بڑا گناہ کبیرہ ہے، اگر میری اولاد جان جائے مجھے گھر سے نکال دے گی، کوئی شخص کہے کہ میرا باپ جان جائے مجھے گھر سے نکال دے گا، اگر حکومت جان جائے مجھے جیل میں ڈال دے گی، محلے والے جان جائے مجھے سلام دعا کلام بند کر دے گا، مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے، مولا تو بڑا کریم ہے، میرے اس گناہ کو بخش دے۔ جان کر رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس سے خطا ہو گئی تھی، یہ انسان یہ میرا بندہ ہے، اس سے خطا بڑی خطا ہو گئی تھی، اور رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج یہ نادم و پریشان ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیا، اور جو یہ کیا